نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد وآل محمد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد ولا تلبسوا الحق بالباطل صدق اللہ مولانا العلی العظیم صلوات۔ معزز و محتشم سادات کرام اور دور دراز سے قرب و جوار سے آئے ہوئے عاشقان مصطفیٰ محبان اہل بیت، اللہ رب العزت کا بے پایا لطف و کرم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم آج کے پرفتن دور میں، مشکل ترین دور میں، مادیت کے دور میں، فرقہ واریت کے ماحول میں، تکفیریت کے دور میں، خارجیت اور ناسبیت کے دور میں ہم ذکر محمد اور آل محمد سننے سنانے کے لیے جمع ہوئے۔ اللہ تعالی ہم سب کا آنا جانا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو بانیان ہیں شیر علی بھائی بالخصوص، جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت اطہار کے ذکر کی یہ پاک محفل اور مجلس سجائی ہے، اللہ ان کے گھر کو سجا دے، اللہ کاروبار میں برکت دے، رزق میں برکت دے، اولاد میں برکت دے، محبت اہل بیت میں برکت دے، اور جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو امام زین العابدین علیہ السلام کے واسطہ سے، ریفرنس سے، ذریعہ سے شفا عطا کرے، اور جہاں سے بھی دور دراز سے قرب و جوار سے جو نیک اور جائز خواہشات لے کے آیا ہے، اللہ سب کی جولیاں بھر کے بھیجے۔ ہم اتنے خوش قسمت ہیں کہ ہمارے اندر بے شمار نقائص تو ہیں، کمیاں کجیاں سارا کچھ ہے، لیکن آج کل کے دور میں جس بندے کے سینے میں، دل میں، قلب میں، فواد میں محبت اہل بیت، مودت اہل بیت اور معرفت اہل بیت جیسی عظیم دولت اور نعمت آ جائے، اس سے بڑا خوش قسمت انسان کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ ذرا دیکھیں تو صحیح، ذرا دیکھیں تو صحیح کس طرح لوگ اپنی روزمرہ کے جو ان کے معاملات ہوتے ہیں، جو معمولات ہوتے ہیں، ان میں بزی ہیں، اپنے کاروبار میں بزی ہیں، اپنی جاب میں بزی ہیں، اپنے بزنس میں بزی ہیں، مصروف ہیں، اور آپ ایسے حالات میں، مہنگائی کے دور میں، سارا کچھ چھوڑ کے فقط ایک ہی ریزن، ایک ہی لالچ ہے، نہ تو ادھر جو آیا ہے اس کو کوئی مال کا لالچ ہے، نہ کوئی نوکری کا لالچ ہے کہ جائیں گے کہ بھائی نوکری مل جائے گی وہاں جا کے، اور نہ کوئی لنگر کے لالچ سے آتا ہے۔ ہر روز انسان اپنے گھر سے ہی کھا کے سوتا ہے۔ بولو یار، اس کا مطلب ہے آئے ہو، لالچ تو ہے، بغیر لالچ کے کوئی نہیں آیا، لالچ ایک ہی ہے، تاجدار کائنات کی آل راضی ہو جائے۔ تو جب لوگ ایسے ماحول میں، ایسے دور میں، جب اس پہ فنڈنگ ہوتی ہے، مال خرچ ہو رہا ہے، عظمت اہل بیت، افضلیت اہل بیت، معصومیت اہل بیت کو لوگ منیمائز کرنا چاہتے ہیں، سکیپ کرنا چاہتے ہیں، اہل بیت کے دشمنوں کو میکسیمائز کرنا چاہتے ہیں، اہل بیت کے مناقب کو، فضائل کو، خصائص کو وہ چھوڑ کر اہل بیت کے دشمنوں کے قصیدے پڑھنا چاہتے ہیں۔ جب اس طرح کا ماحول بن جائے، جب اس طرح کے حالات بن جائیں، جب ذکر اہل بیت کرنے پر پابندی لگ جائے، جب اہل بیت کا ذکر کرنے والوں کو روکا جائے، ٹوکا جائے، جب بڑے بڑے مفتی آپ کے پیچھے ہوں، بڑے بڑے ملوانے آپ کے پیچھے ہوں، بڑے بڑے سوشل بائیکاٹ آپ کے پیچھے ہوں، گولیاں آپ کے پیچھے ہوں، بم دھماکے آپ کے پیچھے ہوں، ایسے حالات میں بھی آپ کے سینوں میں محبت اہل بیت، معرفت اہل
مودت اہل بیت کا سمندر اور دریا موزن ہے تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کیا کرو. اللہ نے کائنات کی سب سے بڑی نعمت آپ کو عطا کر دی ہے. پتہ کیوں؟ اہل بیت کو ماننا کبھی بھی آسان نہیں رہا. آپ کیا سمجھتے ہیں آپ اہل بیت کے حق کی بات کریں گے، آپ اہل بیت کی افضلیت کی بات کریں گے، آپ اہل بیت کی مظلومیت کی بات کریں گے تو لوگ آپ کے گلے میں پھولوں کے ہاتھ ڈالیں گے. اہل بیت کو ماننا خالہ جی کا گھر نہیں ہے. کتب تاریخ پڑھ کے دیکھ، کتب حدیث پڑھ کے دیکھ، کتب تفسیر پڑھ کے دیکھ، تجھے سمجھ آ جائے گی کہ کس طرح اہل بیت اطہار کے چاہنے والوں پہ ظلم کیے گئے. لیکن اس کے باوجود بھی یار ہم کیا کر لیتے ہیں؟ 4 گالیاں کھا لیتے ہیں، 4 فتوے سن لیں گے، گمراہ ہو گیا، شیعہ ہو گیا، رافضی ہو گیا، اینڈ کافر ہو گیا. اور یہی سنیں گے نا، اور کیا سنیں گے؟ پتہ تو کرو اہل بیت کے چاہنے والوں نے کیا کچھ قربان کیا ہے. پتہ نہیں وہ کون سا نشہ چکھ لیا تھا میس میں تمار میں، وہ کون سا راز پا لیا تھا حجر ابن عدی نے، وہ کون سی حقیقت جان لی تھی عمار ابن یاسر نے، حضرت سلمان نے، حضرت بلال نے، حضرت ابو ذر نے، حضرت مقداد نے، حضرت جابر نے. انہوں نے تن من دھن لٹا دیا، پھانسیوں پہ چڑھ کے جھولے تو لے لیے لیکن علی علی کرنا نہیں چھوڑا. آج لوگوں کو مغالطہ لگ گیا کہ شاید یہ بین کرنے سے، لائسنس ایشو نہ کرنے سے یہ ذکر حسین چھوڑ دیں گے، ڈرانے دھمکانے سے ذکر حسین چھوڑ دیں گے، گولیاں چلانے سے ذکر حسین چھوڑ دیں گے، بم دھماکوں سے ذکر حسین چھوڑ دیں گے. اور تجھے مغالطہ لگ گیا ہے. جا جا کے حسینیوں کے قبرستان چیک کر. میں شیعہ سنی کی بات نہیں کر رہا، حسینیوں کی کر رہا ہوں. جا جا کے حسینیوں کے قبرستان چیک کر. حسینیوں کی قبروں سے آج بھی لہو ٹپکتا ہے. ہم نے بیٹوں کے لاشیں اٹھائے ہیں، بیٹیوں کی لاشیں اٹھائی ہیں، جوان بھائیوں کے لاشیں ٹھٹرتی سردی میں سڑک پہ رکھ کے احتجاج تو کیا ہے. ہم نے تن من دھن لٹایا ہے. ہم برقعے پہن کے بھاگنے والی قوم نہیں ہے. حسینی تن من دھن تو لٹا سکتا ہے لیکن علی ولی اللہ پہ کمپرومائز نہیں کر سکتا. عزاداری حسین کے جلوس پہ کمپرومائز نہیں کر سکتا. اور بڑے بڑے امیہ آئے، بڑے بڑے ولید آئے، بڑے بڑے یزید آئے، ذکر اہل بیت کو روکنے کے لیے زیادہ کہتے رہے. وہ ذکر حسین کو روکنے والے مر گئے، مٹ گئے، ہواؤں میں اڑ گئے. لبیک یا حسین کی صدائیں کل بھی آتی تھی، لبیک یا حسین کی صدائیں آج بھی آتی ہیں، لبیک یا حسین کی صدائیں قیامت تک آتی رہیں گی. میں محبت کا پیغام لے کے نکلا ہوں، میں کمپیشن، برادرہڈ، ٹالرنس کا پیغام لے کے نکلا ہوں. میں آج کے پرخطر دور میں یہ نعرہ لے کے نکلا ہوں، شیعہ سنی بھائی بھائی. میں آج کے دور میں نعرہ لے کے نکلا ہوں، اپنی فقہ کو چھوڑو نہ، دوسری کو چھیڑو نہ، قریب آ جاؤ. میں نفرتیں مٹانا چاہتا ہوں، میں نفرت کی دیواریں گرانا چاہتا ہوں. ریاست مدینہ کا نعرہ لگانے والوں، ریاست مدینہ تب بنے گی جب شیعہ اپنے مسلک میں آزاد ہوگا، جب دیوبند اپنے مسلک میں آزاد ہوگا، جب اہل حدیث اپنے مسلک میں آزاد ہوگا، جب بریلوی سنی اپنی فقہ میں آزاد ہوگا. اس تکفیریت کے ماحول کو بین کر
مفتی جی کافر وہ نہیں ہوتا تو جسے دیوار پہ لکھواتا ہے، کافر وہ ہوتا ہے جو اللہ قرآن میں بتاتا ہے۔ آپ نے اگر سنیت کے بارے میں رائے قائم کرنی ہے، کسی سنی کو دیکھ کے نہ کریں، سنیت کو پڑھیں۔ اگر آپ نے شیعت کے بارے میں رائے قائم کرنی ہے، کسی شیعہ کو دیکھ کے نہ کریں، شیعت کو پڑھیں۔ جب آپ فقہ کو پڑھیں گے، دونوں پڑھنے والے میرے بھائیوں کو ایک بات ضرور سمجھ آئے گی کہ خرابی نہ سنیت میں، مسئلہ نہ شیعت میں، فطور مولوی کی نیت میں۔ جو فتنہ پرور عناصر ہیں ان کو ناکام کر دو، جو شیعہ سنی کو لڑوانا چاہتے ہیں، جو بھائی بھائی کو دستوں گریباں کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کے حالات کو خراب کرنا چاہتے ہیں، ایسے لوگ جو شیعہ سنی کو لڑوانے کی کوشش کرتے ہیں، جو اس طرح کے فتوے جڑتے ہیں، جو کافر کافر کے نعرے لگاتے ہیں، جو شیعت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، شیعہ کے غم میں شامل نہیں ہونا، ان کی تزیت میں شامل نہیں ہونا، ان کے ہاتھ سے کھانا نہیں کھانا، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، اگر مگر اس بٹ ایسے عناصر کو جن کو فنڈنگ ہوتی ہے ریال کی صورت میں، ڈالر کی صورت میں، انڈین کرنسی کی صورت میں، ان کو ناکام کر دو۔ اور پاکستان کے دشمنوں، اسلام کے دشمنوں، دین کے دشمنوں، رسول کے دشمنوں، اہل بیت کے دشمنوں، صحابہ کے دشمنوں، تم اپنے ناکام ارادوں میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس لیے شیعہ اور سنی کل بھی ایک تھے، شیعہ اور سنی آج بھی ایک ہے۔ اس لیے یہ نفرت کا سودا وہ بیچتے ہیں جن کو پیچھے سے مال ملتا ہے۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں، کوئی دلیل سے رد کرے اگر جرأت ہے تو۔ یہ میرا میسج جا رہا ہے، یہ لائیو جا رہا ہے، دائیں بائیں بھی لوگ سن رہے ہیں۔ جو بچوں کو پڑھاتے ہیں، ان کی ذہن سازی کرتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں، ان کی پرورش کرتے ہیں، ان کو نفرت سکھاتے ہیں، فتنہ انگیز مواد ٹرانسفر کرتے ہیں، ذہن سازی کرتے ہیں، میں ان سے ایک سوال کرتا ہوں، اگر ادھر رتی برابر بھی غیرت ہے نا، اگر اتنی تکلیف ہے نا شیعہ سے، اگر باپ کا ہے نا، تو ایک کام ضرور کر، کم از کم پاکستان چھوڑ جا۔ اوئے ہوئے مولوی جی، مفتی جی، یہ ملک پاکستان تیرے پیو نے نہیں بنایا۔ اوئے ہوئے جب پاکستان بنانا تھا تو لیڈر ایک شیعہ تھا۔ نہیں سمجھے یار، لیڈر کون تھا؟ میں دکھا دیتا ہوں، زیارت کروا دیتا ہوں۔ لیڈر شیعہ تھا۔ یہ دیکھ لو بھائی، شیعہ جس کو جیب میں لگائے پھرتا ہے، سینے سے لگائے پھرتا ہے، لیڈر شیعہ تھا۔ کوئی انکار کرتا ہے میرے سامنے آئے۔ جب پاکستان بنانا تھا، لیڈر شیعہ، رہبر شیعہ، قائد شیعہ، ایک شیعہ قائد کے اندر اس کی زیر قیادت، اس کی معیت میں، سنگت میں، رفاقت میں، قربت میں اہل سنت بھی آئے، دیوبند بھی آئے، اہل حدیث بھی آئے، سارے ملے، جمع ہوئے، اتحاد ہوا، اتفاق ہوا، انفرادیت سے نکل کے اجتماعیت میں آ کے ضم ہوئے، میں چھوڑ کے ہم ہوئے۔ حضرات، اس شیعہ کے اندر وقت کے پیر بھی آئے تھے، وقت پہ ولی بھی آئے تھے، محدث بھی آئے تھے، مفسر بھی آئے تھے، مجدد بھی آئے تھے۔ ایک کو لیڈر مان کے سارے پیچھے کھڑے ہو گئے تو پھر کیا ہوا؟ اتحاد ہوا، اتفاق ہوا۔ اللہ نے پھر 14 کی برکت سے، 14 کے فضل سے، 14 کے کرم سے، 14 کی نظر سے، 14 کے فیض سے، 14 کے واسطہ سے، 14 کے وسیلہ سے، 14 کے ذریعہ سے 14 اگست کو پاکستان عطا کر دیا۔ اوئے ہوئے یارو، 1857 زندہ باد، 1857 185
1857 سے یہ آزادی کی سٹرگل شروع ہو گئی تھی، تو یہ 14 اگست کیوں؟ اور جاگو یار، وہ 15-16 کیوں نہیں ہوئی؟ 14 کیوں؟ آؤ اس کیوں کا جواب دوں۔ اللہ جانتا تھا کہ یہ جو 14 کے نام پہ ملک دے رہا ہوں، 2 طبقات ہوں گے اس ملک میں، ایک 14 کا فالور، 14 کے فالور، 14 کے غلام، دیوانے، پروانے، مستانے، ان کو تو 14 کے عدد سے بھی اتنی محبت ہوگی وہ لاکھوں روپیہ خرچ کریں گے گاڑی کا نمبر 14 آ جائے، ہزاروں روپیہ لگائیں گے اور موبائل نمبر میں 5 12 14 72 آ جائے۔ 14 کے ماننے والے تو سارا سال 14 کے عدد سے بھی پیار کریں گے، لیکن ناسبیت اور خارجیت پہ اللہ نے ایسا کیٹو بہار گرایا ہے، اللہ نے کہا منکر بھی کہیں گے کل 14 ہے، پرسوں 14 ہے، ترسوں 14 ہے، نیا لباس سلوائیں گے، بچوں کو پیسے دیں گے، وہ خوشی منائیں گے، جشن منائیں گے۔ ان کو غازی عباس کا علم تو اٹھانا شاید نصیب نہ ہو، اور پاکستانی علم وہ بھی اٹھائیں گے، گھروں پہ سجائیں گے، گاڑیوں پہ لگائیں گے، دفاتر پہ سجائیں گے، منکر بھی 14 کہہ کے 14 کا جشن منائیں گے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ ہے 14 اگست کی حکمت یار۔ لو جی، میں مفتی صاحب کے انداز میں ان کو جواب دیتا ہوں، اسے کہتے ہیں الزامی جواب، یعنی جس طرح دا منہ انجدی چپیڑ، جس طرح اس نے کہا تھا میں بھی اسی طرح کہتا ہوں۔ تو بھاگ کے دکھا شیعہ سے، تیری جیب میں شیعہ، تیرے گھر میں شیعہ، تیرے اکاؤنٹ میں شیعہ، تیری زکوٰۃ کی فنڈنگ میں شیعہ، اور تیرے چندے کی گرائی میں شیعہ، تیرے سر پہ شیعہ، تیرے دفتر پہ شیعہ، تو جہاں جہاں جائے گا شیعہ کو آگے پائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نفرت ختم کرو۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی حکمت کو جانتا ہے، اللہ کو پتا تھا اس کا حل کیسے کرنا ہے۔ اس ملک کا خواب دیکھنے والا بھی حسینی اور تعبیر دینے والا بھی حسینی، اور پائیا اقبال سے بڑا حسینی میں نے نہیں آج تک دیکھا۔ کسی نے آپ کو اقبال سنایا نہیں، کسی نے آپ تک اقبال پہنچایا نہیں۔ پوچھتے کیا ہو مذہب اقبال، میں نہیں کہہ رہا، اقبال کہہ رہا، پوچھتے کیا ہو مذہب اقبال، یہ گناہگار بوترابی ہے۔ اس کا مطلب ہے جب پاکستان بنانا تھا پھر بھی اتحاد ضروری تھا نا، آج اگر پاکستان بچانا ہے پھر بھی اتحاد ضروری ہے۔ یہ میرا ایک میسج ہوتا ہے جو میں پوری دنیا میں ایک میسج کنوے کر رہا ہوں، اس کو ابھی ادھر ہی چھوڑ رہا ہوں۔ اب میں اتنی دور سے ٹریول کر کے آیا ہوں، قرآن اور حدیث کا میں نے ایک ایسا موضوع آپ کو سنا کے جانا ہے، سارا سال آپ یاد رکھیں گے، لیکن شرط ہے کہ اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد، اور انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، اور کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق، نیابلہ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش، میں زہر حلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کن، مشکل ہے کہ ایک بندہ حق بین و حق اندیش، خشا کے تودے کو کہے کوہ دماوند۔ آپ لوگوں کا مہمان بھی ہوں، فرض کریں کسی کو میں اچھا نہیں لگتا، مجھے دفع کریں، ذاکر کو نہ دیکھیں مذکور کو دیکھیں، یہ نہ دیکھیں کہ ذکر کون کر رہا ہے، یہ دیکھیں کہ ذکر کن کا ہو رہا ہے۔ آپ تو ان لوگوں، ان ہستیوں کے ماننے والے ہیں جن سے بڑا کائنات میں مہمان نواز کوئی نہیں، وہ تو قاتلوں کو بھی شربت پلا دیتے، اس لیے آپ لوگوں کا مہمان بھی ہوں۔ اب میں موضوع شروع کرنے لگا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ میرے سر کا تاج ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ اس کی آیت نمبر 42 جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ نے فرمایا کہ لوگو وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق
اور باطل کو مکس اپ نہ کیا کرو، حق اور باطل کو گڈ مڈ نہ کیا کرو، لنگڑی لولی بات نہ کیا کرو، یعنی کہ یہ نہ کیا کرو یہ بھی حق ہے یہ بھی حق ہے، حق کو حق کہا کرو، باطل کو بولو یار وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، اور خبردار کسی مصلحت کے پیش نظر بھی حق کو چھپایا نہ کرو۔ نہیں سمجھے یار، میں اللہ کا قرآن دے رہا ہوں، میں کوئی شرح بھی نہیں کر رہا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ حق اور باطل کو مکس اپ نہ کرو، گڈ مڈ نہ کرو، اور لنگڑی لولی بات نہ کرو، قولاً سدیدا، جیسے اللہ نے کہا نا، سیدھی بات کرو، کھری بات کرو، دو ٹوک بات کرو۔ اور جب تمہیں حق کا پتہ چل جائے، حق کی معرفت ہو جائے، حق کی پہچان ہو جائے، تو پھر حق کو چھپایا بھی نہ کرو۔ یہ اللہ اپنے کلام میں کہہ رہا ہے، اللہ آرڈر دے رہا ہے، اللہ ہمیں حکم دے رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں، اگر دو بندے آمنے سامنے ہو جائیں تو وہ کہہ دیتے ہیں نہیں 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 جی یہ بھی حق ہے یہ بھی حق ہے۔ اسی کو اللہ روک رہا ہے۔ اسے کہتے ہیں خلط ملط کرنا، اسے کہتے ہیں گڈ مڈ کرنا، اسے کہتے ہیں مکس اپ کرنا، اسے کہتے ہیں لنگڑی لولی بات کرنا۔ اللہ کہتا ہے ایسا نہیں کرنا، جو حق پہ ہے نا ڈنکے کی چوٹ پہ کہو یہ حق ہے، اور جو باطل ہے اسے ڈنکے کی چوٹ پہ کہو کہ یہ باطل ہے۔ یہ اللہ نے قرآن میں ہمیں حکم دے دیا۔ اب اگلی بات، اب حق کو حق ہم تبھی کہہ سکتے ہیں نا جب ہمیں حق کی معرفت ہو، کوئی حق کی پہچان ہو، حق کا پتہ ہو تو کہیں گے نا یہ حق ہے۔ تو حق کو پہچانیں گے کیسے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم حق کو حق کہو، باطل کو باطل کہو، تو اس کی معرفت بھی تو ہونی چاہیے نا، پہچان بھی تو ہونی چاہیے۔ اب اللہ نے قرآن میں حق بھی بیان کیا اور باطل بھی بیان کیا۔ مثلا سب سے بڑی بات ہے، اللہ نے کہا کہ سب سے بڑا سب سے پہلا حق میں ہوں، کیونکہ جب تک آپ کو حق کا پتہ نہیں چلے گا تو حق کی پہچان نہیں ہوگی، تو اس کی اتباع کیسے کریں گے آپ، اس کو حق کیسے کہیں گے؟ سورہ یونس آیت نمبر 32 اللہ رب العزت نے فرمایا فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، فرمایا سنو جو تمہارا رب ہے نا وہ اللہ، وہ حق ہے۔ وہ کیا ہے؟ بولو یار، اللہ نے کہا کہ میں حق ہوں۔ اب پہلی پہچان ہمیں مل گئی کہ اللہ حق ہے، اللہ جو کہے وہ حق ہے، اللہ کا حکم حق ہے، اللہ کی وحی حق ہے، اللہ کا امر حق ہے، اللہ کا فرمان حق ہے، اللہ کا دین حق ہے۔ پہلی پہچان یا پہلا حق ہمیں قرآن سے ملا، اللہ۔ اب آگے چلے، سورہ آل عمران، سورہ اس کی آیت نمبر 86 اللہ رب العزت نے فرمایا وَشَاهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ، اب انہوں نے شہادت دے دی، گواہی دے دی کیا؟ کہ رسول اللہ بھی حق ہیں، یعنی حضور کیا ہیں؟ حق۔ حضور کی ذات سراپا حق ہے، حضور جو فرمائے حق ہے، حضور کا بولنا حق ہے، حضور کا حکم حق ہے، حضور کا آرڈر حق ہے، حضور کا فرمان حق ہے، حضور سراپا حق ہے۔ دو حق ہو گئے، بولو یار، دو حق ہو گئے۔ اب یہ دو حق کے بعد آ گیا تیسرا حق، پتہ تو چل جائے۔ سورہ محمد اس کے شروع میں اللہ نے فرمایا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ، فرمایا یہ قرآن جو ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل کیا ہے نا، اتارا ہے، یہ قرآن بھی حق ہے۔ قرآن کیا ہے؟ اللہ بھی حق، رسول بھی حق، اور قرآن بھی، بولو یار، تین حق ہو گئے۔ اب چوتھا حق، سورہ توبہ پہ آئیں، آیت نمبر 33 اللہ رب العزت نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، کہ میں وہ اللہ ہوں جس نے رسول کو بھیجا دین حق کی اشاعت کے لیے۔ اس کا مطلب ہے کہ دین اسلام بھی حق، اللہ بھی حق، رسول بھی حق،
قرآن بھی حق اور دین اسلام بھی حق۔ جو لوگ کہتے ہیں بھئی اللہ ہی حق ہے، اور حق کا پتہ فائدہ کیا ہے؟ یہ سورہ محمد کی آیت نمبر 2 کھولیں، جن کے پاس موبائل میں قرآن پہ سے کبھی کھول لیں۔ اب یہ حق کا فائدہ کیا ہے اور باطل کیا؟ اللہ نے پہچان بیان کر دی۔ اللہ فرمایا ذالک بأن الذین کفروا اتبعوا الباطل۔ یہ توجہ ذرا میرے طرف رکھنی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کافر وہ ہیں جو باطل کی اتباع کرتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے یار کافر کے سر پہ سینگ نہیں ہوتے، کافر کے ہاتھ چار نہیں ہوتے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ کافر کون ہیں؟ جو باطل کی اتباع کرتے ہیں، جو باطل کی پیروی کرتے ہیں، جو باطل کا کہا مانتے ہیں، جو باطل کے آگے سر جھکاتے ہیں، جو باطل کی اطاعت کرتے ہیں، وہ ہیں کافر۔ اللہ کا قرآن دے رہا ہوں۔ اچھا آگے مولا فرمایا وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ، اور فرمایا اور ایمان والے وہ ہیں جو حق کی اتباع کرتے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، جو حق کی پیروی کرتے ہیں، جو حق کے سامنے سر جھکاتے ہیں۔ اب پتہ چلا کہ حق کتنا ضروری ہے۔ حق کی اتباع کریں گے تو مومن بنیں گے، بولو یار، اور باطل کی کریں گے کافر بنیں گے۔ اور اتباع کہتے ہیں پریکٹیکل کو، جو کہتے ہیں نا اللہ ہی کافی ہے، وہی حق اللہ ہی کافی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں، میں ان سے سوال کرتا ہوں، جو کہتے ہیں اللہ ہی کافی ہے وہ کھڑا ہو جائے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ مومن وہ ہوگا جو حق کی اتباع کرے گا، کافر وہ ہوگا جو باطل کی اتباع کرے گا۔ کوئی کھڑا ہو کے مجھے ذرا اللہ کی اتباع کر کے تو دکھائے، کوئی نماز میں ذرا اللہ کی اتباع کر کے تو دکھائے۔ اللہ پڑھتا ہے نماز، اور اتباع کہتے ہیں پریکٹیکل کو یار، پریکٹیکل کسی کی بات ماننا۔ اب اللہ نماز پڑھتا ہے، نماز میں اللہ کی اتباع نہیں نہ ہو سکتی۔ اللہ روزہ رکھتا ہے، اللہ کی اتباع گئی۔ اللہ شادی بیاہ کرتا ہے، اللہ سوتا ہے، کھانا کھاتا ہے، لباس پہنتا ہے، سارے معاملات سے اللہ پاک ہے نا، بولو یار۔ مولا تو کہہ رہا ہے حق کی اتباع کرو گے، پیروی کرو گے، اطاعت کرو گے تو مومن بنو گے۔ اگر تو ہی حق ہے تو تیری اطاعت کیسے کرے، تیری اتباع کیسے کرے؟ اللہ نے کہا او سنو، او سنو تو صحیح، اتباع کے لیے کچھ اور حق بھی بھیجے ہیں۔ ان کی اتباع کرو گے، ان کا کہا مانو گے، ان کی پیروی کرو گے تو سمجھ لینا اللہ کی ہو گئی۔ اب وہ ذرا پتہ کرتے ہیں وہ حق کون سے۔ ابھی تک میں قرآن میں ہوں، پھر حدیث کی طرف آؤں گا۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 تو آپ کے بچوں کو بھی یاد ہے، وہ آیت مباہلہ یار۔ یہ ہاتھ جوڑ رہا ہوں آپ سے، تبلیغ کر رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے مجلس کی جو ڈیمانڈز اور ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں میں اس پہ فٹ نہیں آتا، پورا نہیں کرتا۔ مجھے جو بھی بلاتا ہے تبلیغ کے لیے، ادھر بھی تبلیغ کر رہا ہوں۔ میرے جانے کے بعد کوئی اگر مگر نہ کرے دائیں بائیں، جرأت ہے تو خطاب کے بعد مجھے ملے، میں جو کچھ سناؤں گا دکھا کے جاؤں گا، سنیت بتاؤں گا، سنیت بڑھاؤں گا، سنیت ہی پہنچاؤں گا۔ یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 61، میں مباہلہ نہیں پڑھنے لگا۔ آپ کو پتہ ہے نا جب وہ نجران سے قافلہ پورا آیا تو وہاں کیا کہتا ہے اللہ حضور کو، ندعو ابنانا و ابناکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ سونے ان کو کہہ دو ہم اپنے بیٹوں کو لاتے تم اپنے بیٹوں کو لاؤ۔ حضور نے اپنے بیٹے حسنین کریمین کھڑے کر دی۔ ہم اپنی عورتوں کو لاتے تم اپنی عورتوں کو لائیں۔ سیگا جمع کا ہے، یہ میں پھر کبھی بیان کروں گا جب مباہلے پہ بات کروں گا، لیکن بی بی پاک صرف ایک ہی گئی ہیں، اور ہم اپنے نفوس کو اپنی جانوں کو لاتے تم اپنی جانوں کو لاؤ۔ جب مصطفیٰ کی جان کی باری آئی تو علی المرتضیٰ کو کھڑا کر دیا، یعنی 5 نفوس قدسیہ، اور پھر کہتے ہیں کہ جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت۔ اب اس سے اگلی جو جڑی ہوئی آیت ہے، اوئے ہوئے، کوئی دوسری تیسری چھوڑ کے نہیں یار، اس کے ساتھ جڑی ہوئی، اس کے ساتھ بالکل
جڑی ہوئی آیت ہے، ریلیٹڈ آیت ہے، مضمون اس کے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتا. یہ سارا اوے اٹک والو کھولو قرآن، یہ سارا واقعہ بیان کر کے اگلی آیت میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ ان ھذا لہو القصص الحق. اوے اہل بیت کے منکرو، کانوں کی کھڑکیاں کھول کے سنو، آنکھوں سے حسد، بغض، اناد، کینہ، عداوت کے پردے ہٹا کے سنو. اللہ رب العزت نے فرمایا یہ جو مباہلہ کے لیے پہنچ آئے ہیں، آؤ اللہ بھی حق ہے، مصطفیٰ بھی حق ہے، قرآن بھی حق ہے، دین بھی حق ہے، علی بھی حق ہے، زہرا بھی حق ہے، حسن بھی حق ہے، حسین بھی حق ہے، پانچ تن پاک سارے کے سارے حق ہیں. اب اگلی بات سنو ذرا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. ابھی تو بات شروع ہوئی ہے. اس کا مطلب ہے جو حق ہے، حق کا جو متضاد ہے، حق کا جو بالمقابل ہے، حق کا جو الٹ ہے، وہ ہے باطل. جیسے کڑوا میٹھا، ٹھنڈا گرم، دور نزدیک، یہ متضاد ہیں یار. اسی طرح حق اور باطل، حق کا متضاد ہے باطل. اب اللہ حق ہے نا، بولو ذرا یار. اب جو اللہ کے خلاف کھڑا ہو جائے وہ بھی حق ہے تھوڑا تھوڑا، یعنی ابو لہب بھی تھوڑا تھوڑا حق ہے. نہیں سمجھے؟ وہ اللہ حق ہے نا، قرآن کہتا ہے. پتا چلا جو اللہ کا منکر بن جائے، جو اللہ کے امر کا منکر بن جائے، اللہ کے حکم کا منکر بن جائے، اللہ کی حدود کو کراس کرے، اللہ کی لیمٹ کو کراس کرے، اللہ کو نہ مانے، باطل. اور جو رسول کو نہ مانے، میں تھوڑا یار کہہ رہا ہوں اللہ کا قرآن، جو رسول کے سامنے تیر کمان لے کے آ جائے. اچھا لو جی، جو پہلا مارکا ہوا ہے، پہلی لڑائی غزوہ بدر ہے نا، شیعہ کتب کھول لیں، اہل سنت کھول لیں، ہر ایک نے لکھا ہے مارکائے حق و باطل. اوئے ہوئے، مارکائے یعنی رسول اللہ کی طرف حق، سامنے بے شک رشتہ دار کیوں نہ تھے، حق کے سامنے تھے تو باطل تھے. او بولو یار، رشتہ دار بھی تھے لیکن حق کے جب بالمقابل آ گئے وہ باطل بن گئے. میں نہیں کہہ رہا، آپ بھی کہتے مار کائے حق و باطل. اس کا مطلب جو رسول کے سامنے آ جائے تو تھوڑا تھوڑا حق ہے، باطل ہے نا پکا یار. کیوں کہ حضور حق ہے. جو قرآن کا منکر بن جائے یہ تو تھوڑا تھوڑا حق ہے، وہ بھی کہتے نہیں جی نہیں پکا باطل ہے. ٹھیک کہہ رہا ہوں. جو اسلام کا منکر ہو جائے، دین کا، تھوڑا تھوڑا حق تو نہیں رہتا. دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا سنگ ہو جا. قاری جی، مفتی جی، علامہ جی، حافظ جی، جب اللہ کے بالمقابل آنے والے باطل ہو گئے، جب رسول سے لڑائی کرنے والے باطل ہو گئے، جب قرآن کے منکر باطل ہو گئے، جب اسلام کے منکر باطل ہو گئے، تو آپ بتا جو علی سے لڑنے کے لیے آ گئے، جو پاک زہرا کے منکر بن گئے، جو حسن سے لڑنے کے لیے آ گئے، جو حسین کے خلاف نیزے تیر کمان لے کے آ گئے، مولوی بتا وہ رضی اللہ تھے کہ باطل تھے؟ جو حق سے ٹکرانے کے لیے آئے، جو حق سے لڑنے کے لیے آئے، وہ باطل ہوتا ہے. آپ کسی سے پوچھیں، کسی سے سوال کریں، جی غزوہ بدر میں علی حق پہ تھے؟ کہیں گے جی الحمدللہ علی حق پہ. سامنے کافر جو تھے. آپ پوچھیں یار غزوہ احد میں علی حق پہ تھے؟ بالکل جی علی حق پہ. پوچھیں غزوہ خندق میں علی حق پہ تھے؟ علی حق پہ. سامنے کافر جو تھے. آپ پوچھیں بھائی خیبر میں علی حق پہ تھے؟ علی حق پہ. سامنے یہودی جو تھے. آپ پوچھیں صفین میں علی حق پہ تھے؟
ہائے ہائے، جمل میں علی حق میں تھے، نہروان میں علی حق میں تھے، ادھر موت پڑے گی۔ حضرات اے اٹک والو، میں سینہ چوڑا کر کے ساری سنیت بتاتا ہوں۔ اہل سنت کے کسی امام نے، کسی محدث نے، کسی مفسر نے، کسی مجدد نے علی علیہ السلام سے لڑنے والوں کو حق نہیں کہا۔ اب میں تھوڑی سی بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں تاکہ پیچھے سے مولوی سپیکر آن کر کے نہ کہے کہ گستاخی ہو گئی۔ میں تھوڑی سی بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ جنگ جمل میں چونکہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ تھی رضی اللہ تعالی عنہ، اہل ایمان کی اماں جان، قرآن نے حضور علیہ السلام کی ازواج کو ماں کہا ہے، ان کی تعظیم، ان کی توقیر کا کہا ہے، لیکن ان کی اتباع کا حکم نہیں دیا۔ نہیں سمجھے یار، اور ان کی تعظیم کرنی ہے، ان کا ادب کرنا ہے، ان کا احترام کرنا ہے۔ حضور کا ناموس جو ہے یار، ان کا ادب احترام ہے، ان کی اتباع کا کوئی حکم نہیں۔ اتباع امام کی ہے، اتباع معصوم کی ہے۔ اس لیے میں بڑی خاص بات سمجھانے لگا ہوں، ہاتھ جوڑ کے پیچھے سے کوئی فتنہ نہ ڈالے۔ حق کے مقابلے میں جب تک کوئی کھڑا رہے نا، حق کے مقابلے میں جب تک کھڑا ہے باطل ہے۔ اگر حق کے مقابلے میں کھڑا ہو کے رجوع کر لے، توبہ کر لے، استغفار کر لے، تو وہ باطل سے نکل آتا ہے۔ یہ جنگ جمل میں رجوع ثابت ہے، شیعہ سنی دونوں گروہ کی کتابوں میں۔ یہ میں تبلیغ کر رہا ہوں، ذرا یہ حصہ بھی ہاتھ جوڑ کے سن لینا۔ یعنی جنگ جمل میں شیعہ سنی دونوں گروہ کی کتابوں میں رجوع ثابت ہے۔ اما عائشہ صدیقہ کا رجوع ہے، بلکہ ان کا فرمان نقل ہے، وہ فرماتی ہیں کہ کاش میں 20 سال پہلے مر گئی ہوتی۔ جتنی دیر زندہ رہی ہیں توبہ ہی کرتی رہی۔ اور مولا علی علیہ السلام جو ہمارے امام ہیں، علی حق کا امام، آپ نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کو ادب کے ساتھ بھیجا ہے، تعظیم کے ساتھ بھیجا ہے، پروٹوکول کے ساتھ بھیجا ہے۔ کیوں؟ ادھر رجوع ہے۔ پتہ چلا جہاں رجوع آ جائے پھر سٹیٹس بدل جاتا ہے۔ سفین اور نہروان میں رجوع کوئی نہیں۔ اوئے ہوئے حضرات، سفین میں اور نہروان میں رجوع کوئی نہیں۔ پتہ چلا جب لڑ رہے تھے علی علیہ السلام کے مقابلے میں تب بھی باطل تھے، جب مر گئے تب بھی باطل تھے۔ اور صحیح مسلم میں ہماری سیاستہ کی چوٹی کی کتاب ہے دوسری، صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، میرے اور آپ کے پیارے آقا نے فرمایا، عمار تو میری امت کے باغی گروہ کے ہاتھوں شہید ہوگا، تو انہیں جنت کی طرف بلا رہا ہوگا، وہ تجھے جہنم کی طرف کھینچ رہے ہوں گے۔ نہیں سمجھے؟ اس کا مطلب 2 گروہ تھے نا سفین میں، سفین کا معنی ہوتا ہے 2 صفوں والے۔ جاگو یار، ایک مولا علی علیہ السلام، دوسرا گروہ، اور دوسرا گروہ پہ یار۔ ادھر بڑے بڑے جید صحابہ کرام تھے، عمار ابن یاسر ادھر تھے۔ آج مولوی صاحب 2 خطبے دیتا ہے خواجہ ویس کرنی پہ، وہ بھی ادھر ہی تھے مولا علی علیہ السلام کی طرف۔ اور حضرت عمار ابن یاسر کو آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا، عمار تو میری امت کے باغی گروہ کے ہاتھوں شہید ہوگا، تو انہیں جنت کی طرف بلائے گا، وہ جہنم کی طرف تجھے کھینچیں گے۔ اس کا کیا مطلب ہوا حضور کے فرمان کا؟ حضور نے حق والا لشکر بھی بتا دیا، اور جنتیوں کا لشکر بھی بتا دیا، اور جہنم کی طرف کھینچنے والوں کا بھی بتا دیا۔ اس کا مطلب جو علی سے ٹکرائے، ابھی یہ حدیث کی طرف تو میں نے آنا ہے، ابھی تو کھول کے ابھی یہ حدیث آپ کو سنانی ہے، سنیت ابھی پہنچانی ہے۔ تو پتہ چلا کہ جو اہل بیت سے ٹکرائے، جو اہل بیت سے لڑے، وہ پکا باطل ہے۔ جب تک رجوع نہ کر لے، جب تک ان سے توبہ نہ کر لے، جب تک ان سے معافی نہ مانگ لے، وہ باطل رہتا ہے۔ اب حدیث دینا چاہتا ہوں، ذرا اٹینشن ہو کے حدیث سنو۔ امام ابن عساکر اہل سنت کے سر کا تاج، ان کی کتاب ہے تاریخ دمشق الکبیر، اس کی جلد نمبر ہے 45 80 جلدوں پہ مشتمل یہ کتاب ہے۔ کوئی لڑائی نہ کرے میرے جانے کے بعد، مجھے ملے،
جو کچھ بیان کر رہا ہوں دکھا کے جاؤں گا. میں تبلیغ کر رہا ہوں, قرآن و حدیث سے یہ پیغام پہنچا رہا ہوں. شیعہ سنی سے نکل کر اس کی جلد نمبر 45 صفحہ نمبر 32 بیروت لبنان کا نسخہ ہے, یعنی لبنان کی چھپی ہوئی کتاب ہے. جلد نمبر 45 صفحہ نمبر 32 کھولیں, حدیث سنیں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی, میرے آقا فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی انت تفرق بین الحق والباطل. حدیث مصطفیٰ سنو, غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کے نعرے لگانے والوں. میرے آقا فرماتے ہیں علی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی, تمیز کرنے والی علی تیری ذات ہے. ہائے ہائے ہائے. میرے آقا فرماتے ہیں علی جدھر تو کھڑا ہوگا ادھر حق ہوگا, جو تیرے بالمقابل ہوگا وہ باطل ہوگا. یعنی حق علی علیہ السلام کی طرف. اگلی حدیث سنیں, میں سمری دے رہا ہوں جلدی جلدی, تھوڑے وقت میں زیادہ مواد دینا چاہتا ہوں. اگلی حدیث کو امام حاکم اپنی المستدرک میں لے کے آئے, اہل سنت کے سر کا تاج. حدیث کا انٹرنیشنل نمبر 4620, جلد نمبر 3. امام حاکم کی المستدرک جلد نمبر 3, حدیث کا انٹرنیشنل نمبر 4620. حدیث سنیں, حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی. انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی انت تبین ما اختلفوا فیہ, انت تبین لامتی ما اختلفوا فیہ بعدی. میرے آقا فرماتے ہیں علی میرے ظاہراً جانے کے بعد میری امت میں جو اختلاف پیدا ہو جائے گا, میری امت میں 2 دڑے بن جائیں گے, میری امت میں 2 گروہ بن جائیں گے, میری امت میں 2 لشکر بن جائیں گے, لیکن ان دونوں دڑوں میں, دونوں لشکروں میں علی حق کو واضح تو کرے گا. جدھر تو کھڑا ہوگا جو تیرے ساتھ کھڑا ہوگا وہ حق ہوگا, جو تیرے بالمقابل کھڑا ہوگا وہ باطل ہوگا. ہائے ہائے ہائے. اور یارو وہ سنیت بتا رہا ہوں میں آپ کو. اگلی حدیث سنو, میں جلدی جلدی دے رہا ہوں. اگلی حدیث سنو. اس حدیث کو امام ترمذی, یہ ہماری سیاستہ کی تیسری سب سے بڑی کتاب ہے, جامع ترمذی. اور امام ترمذی جو خود کو اہل سنت کہے, ترمذی کو نہ مانے, سنی ہی نہیں. امام ترمذی نے اس کو روایت کیا اپنی جامع میں, امام حاکم نے اس کو روایت کیا اپنی المستدرک میں. ذرا حدیث سنیے گا, سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا آپ کا. ایسی حدیث ہے. اس کے علاوہ دیگر کتب میں بھی یہ حدیث آئی ہے. میرے آقا فرماتے اللہم آدر الحق ماہو حیث دارا. اوئے ہوئے ہوئے حضرات, اوئے فرمان مصطفیٰ سنو. میرے آقا فرماتے ہیں مولا جدھر علی مڑ جائے, جدھر علی پھر جائے, تو حق کو ادھر موڑ دے, حق کو ادھر پھیر دے. ذرا حدیث میں بھی غور کریے گا. حضور علیہ السلام یہ بھی فرما سکتے تھے مولا جدھر حق ہو نا ادھر علی کو موڑ دینا, جدھر حق ہو ادھر علی کو پھیر دینا. یہ بھی فرما سکتے تھے نا, یہ تو نہیں فرمایا. فرمایا مولا جدھر علی مڑ جائے. ہوئے ہوئے ہوئے, تو حق کو ادھر موڑ دے, حق کو ادھر پھیر دے. اس کا معنی کیا ہے؟ اگر تو جدھر حق ہوتا ادھر مولا علی علیہ السلام جاتے تو پھر کیا ہوتا کہ علی علیہ السلام محتاج ہوتے معاذ اللہ حق کی اتباع کے لیے. نہیں سمجھے؟ اللہ نے کہا علی نے حق کی اتباع نہیں کرنی, حق نے. اس کا مطلب کیا ہے؟ جدھر علی مڑ جائے مولا حق کو ادھر موڑ دے. اس کا معنی یہ ہے مولوی جی, اور تیری تشریح کام نہیں آئے گی, تیری توجیہ کام نہیں آئے گی, تیری لنگڑی لولی باتیں کام نہیں آئے گی.
مطلب ہے یہ سراپا حق ہے. یہ جو فرما دے نا, کچھ باتیں ایسی ہیں میں بڑا مجبور ہوں. یہ کیسا دستور زباں بندی ہے تیری دنیا میں, یہاں تو حق کہنے کو ترستی ہے زباں میری. اس کا مطلب ہے قرآن اور مصطفیٰ کے فرمان کی نص سے یہ جو نفوس قدسیہ ہے, یہ جو فرما دینا اس پہ اگر مگر ہی نہیں سمجھے یار. فرض کریں یہ کہہ دیں یہ کتاب میری ہے, تو قرآن اور حدیث کہہ رہی ہے جو یہ نفوس قدسیہ کہہ دیں نا یہ میری ہے کتاب, تو یہ ان کی ہے. پرسوں سمجھو گے. اس پہ تجیح کوئی نہیں, اس پہ تشریح کوئی نہیں, ان کے آگے اگر مگر ہی کوئی نہیں. وہ اللہ کے آگے اگر مگر ہے بولو, اور رسول کے آگے اگر مگر ہے, قرآن کے آگے اپنی ذاتی رائے ہے, دین اسلام کے آگے ہے, تو یہ بھی حق ہیں. ان کے آگے بھی اگر مگر کوئی نہیں. اوئے ہوئے, یہ جو فرما دیں جو کہہ دیں وہ حق ہوتا ہے, بلکہ اللہ اپنی شریعت بدل دیتا ہے ان کے لیے. وہ کسی کی قسمت میں اولاد نہ ہو تو حسین علیہ السلام کہہ دینا جا تجھے ملے گی. اوئے ہوئے ہوئے, اللہ تقدیر بدل دیتا ہے ان کے لیے. یہ جو اگلی حدیث دینے لگا ہوں نا, یہ حدیث ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا. آپ پریشان نہ ہو, میں اپنے وقت پہ ختم کر دوں گا, ورنہ گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے میں سٹارٹ ہوتا ہوں. یہ میں ہاتھ جوڑ کے بڑی خاص بات, یہ دل پہ لکھ کے جائیے گا حدیث, اس سے سارے مسئلے ہی حل ہو جائیں گے. میں کسی سے لڑائی کرنے نہیں آیا, میں خدا اور مصطفیٰ کا پیغام پہنچانے آیا ہوں. آپ میرے سامنے لے آئیں, بلکہ نیکسٹ ٹائم پھر کبھی صحیح شیر علی بھائی نے بلایا نا تو میں کتابیں ساتھ لے کے آؤں گا, ایسے کھول کھول کے آپ کو دکھا کے جاؤں گا, ایسے ایسے کر کر کے. اب جو حدیث دینے لگا ہوں سارا مسئلہ ہی حل ہے. پھر بھی مولوی کو نظر نہ آئے تو اس کی اپنی مرضی یا اس کا اپنا نصیب. یہ جو حدیث سنانے لگا ہوں, اس حدیث کو امام ترمذی اپنی جامع میں لے کے آئے. سیاہ ستہ کی تیسری سب سے بڑی کتاب ہے جامع ترمذی. حدیث کا انٹرنیشنل نمبر دل پہ لکھ کے جائیے گا 3870 3870 حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے جامع ترمذی. اس کے علاوہ اگلی سیاستہ کی کتاب ابن ماجہ, وہ سیاستہ دے رہا ہوں یار, حدیث کی دنیا میں اس سے بڑی کتابیں میرے پاس نہیں. ابن ماجہ حدیث کا انٹرنیشنل نمبر 145 145 حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے. آگے چلیں, امام ابن حبان کی صحیح, اہل سنت کے سر کا تاج, حدیث کا انٹرنیشنل نمبر 6977. آگے چلیں, امام ابن ابی شیبہ صحاح ستہ کے استاد یار, حدیث کی دنیا کی سب سے بڑی کتاب ہے ان کی المصنف. یہ بخاری مسلم کھولے, ہر دوسرے تیسرے صفحہ پہ آپ کو ان سے لی ہوئی حدیث ملے گی. مصنف ابن ابی شیبہ, حدیث کا انٹرنیشنل نمبر 32181. امام حاکم کی المستدرک, حدیث کا انٹرنیشنل نمبر 4714. اور 14 کی عدد پہ تو سینہ ٹھنڈا کرو. 4714 امام ابن عساکر کی دمشق الکبیر. اہل سنت کی 150 کتابیں دینے لگا ہوں. اگر ادھر ذرا سا بھی عدل ہو نا, انصاف ہو, خدا کی قسم یہ جو حدیث سناؤں گا اس کے بعد کسی حدیث کی گنجائش نہیں رہتی. ایسے موضوع کلیئر ہو جاتا ہے, واضح ہو جاتا ہے. اور امام احمد بن حنبل کی مسند بھی ہے, وہ پیچھے نہ رہ جائیں. بخاری مسلم کے استاد یار, ہمارے ہاں امام بخاری کو اور مسلم کو شیخین کہتے ہیں. شیخین کے استاد امام احمد بن حنبل. حدیث سنو, حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حدیث کے راوی ذرا دلوں پہ ہاتھ رکھ کے میں نے حدیث پڑھنی ہے فرمان مصطفیٰ، فیصلہ میں نے آپ پہ چھوڑنا ہے، فیصلہ آپ کر کے جائیے گا گھروں کی طرف۔ اور یہ سنیت بتا رہا ہوں، میرے آقا فرماتے ہیں، حضرت زید بن ارقم روایت کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان رسول اللہ ان رسولہ ان النبی، جتنے الفاظ کے ساتھ حدیث آئی ہے میں سب کے ساتھ پڑھ رہا ہوں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعلی و فاطمہ و حسن و حسین و فی روایت قال رسول اللہ لعلی و فاطمہ و حسن و حسین آنا حرب لمن حربتم و سلم لمن سلمتم، رواہ ترمذی۔ آؤ ذرا میری طرف، میرے آقا فرماتے ہیں میں اس سے جنگ کروں گا، میں اس سے لڑائی کروں گا جو تم سے لڑائی کرے گا، یا جس سے تم لڑائی کرو گے۔ حضور ہمارے اے فاطمہ، اے علی، اے حسن، اے حسین، میں اس سے جنگ کروں گا، میں اس سے لڑائی کروں گا، میں اس سے جہاد کروں گا جس سے تم لڑائی کرو گے، اور میں اس سے صلح کروں گا، میں اسے امن دوں گا، میں اسے سلامتی عطا کروں گا جسے تم امن دو گے۔ اور جو امام احمد بن حنبل نے الفاظ لکھے ہیں وہ سالمکم وحاربکم کے الفاظ آئے ہیں کہ جو تم سے لڑے گا، اوئے ہوئے، میں اس سے لڑوں گا، جو تم سے صلح کرے گا میں اس سے صلح کروں گا۔ میں ہاتھ جوڑ کے سیدھا سا سوال کرتا ہوں آپ سے، مجھے ایک سوال کا جواب دیجئے، کیا رسول اللہ سے جو لڑتے ہیں وہ جو رسول کے خلاف نیزے اور تیر کمان لے کے آ جائیں، جو حضور کے خلاف تلواریں لے کے آ جائیں، حضرات اوے اٹک والا حدیث میں نے پڑھ کے سنا دی ہے، قاری جی، مفتی جی، بتا اوے نبی سے لڑنے والے، رسول سے لڑنے والے، رسول کے ساتھ جنگ کرنے والے، تلوار لے کے آنے والے، نیزے لے کے آنے والے، تلواریں لے کے آنے والے، بتا رسول سے لڑنے والے رضی اللہ ہوتے ہیں کہ لعنت اللہ ہوتے ہیں؟ اے آپ کے آپ کو کسی نے بتایا ہی نہیں علی سے لڑائی، کوئی علی سے لڑائی ہے؟ وہ رسول سے لڑائی ہے۔ پاک سیدہ کا انکار، کوئی پاک سیدہ کا انکار ہے؟ رسول کا انکار ہے۔ حسن و حسین سے لڑائی، کوئی حسن حسین سے لڑائی ہے؟ وہ اللہ کے نبی سے لڑائی ہے۔ ان کا انکار کرنا، ان کو جٹلانا، ان کو جٹلانا نہیں، رسول اللہ کو جٹلانا ہے، اور رسول کا انکار خدا کا انکار بن جاتا ہے، اور خدا کا منکر بن کے کوئی رہتا ہے مسلمان؟ بولو یار، نکل جاتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں، یہ بھی سیاستہ کی حدیث ہے، ام المومنین حضرت ام سلمہ روایت کرتی، مجھے اشارہ ہو گیا، میں بس کلوز کرنے لگا ہوں، وہ روایت کرتی ہیں، میں ایک سیدھی سی بات کرتا ہوں، ہمارے باپ کو کوئی گالی دے، باپ کو، ہمیں اچھا لگتا ہے؟ بولو، کوئی دوست بھی ہو، کچھ باتیں ہو سکتا ہے پرسوں ترسوں سمجھ آئیں گی ضرور، گھر جا کے جب لیٹو گے ہو سکتا ہے پھر سمجھ آئے علامہ صاحب کیا کہہ گئے۔ وہ یار بھی ہو آپ کا بڑا قریبی، گوڑا، وہ سجن، دوست، یار، کمپینین، آپ کے باپ کو گالی دے، اچھا لگے گا؟ یاری بھی گئی، دوستی بھی گئی، ٹھیک کہہ رہا ہوں، پارٹنرشپ بھی گئی، باپ کو جو گالی دے دی، ماں کو دے، بولو ختم، ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، کہاں ہمارا باپ، ہماری ماں، کہاں آمینہ کے لال، کہاں پاک زہرا کے پاک بابا، کہاں پاک اسرائیل کے پاک نانا، جن سے مخاطب ہوتے ہوئے بھی کہتے تھے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ پر ہمارے ماں باپ قربان۔ میں نے ہاتھ جوڑ کے صرف حدیث پڑھنی ہے یار، اور میں پڑھنے والا گستاخ ہوں تو لکھنے والا گستاخ کیوں نہیں سمجھے بات؟ اور میں سنیت بتاتا ہوں، سنیت کھول کھول کے ایسے قبلہ، میں سنیت بتاتا ہوں ایسے، کہتے ہیں میں شیعت کو پروموٹ کر رہا ہوں،
میں شیعت کی تبلیغ کر رہا ہوں، میں سنیت بتا رہا ہوں، میں بخاری پڑھ کے سنا رہا ہوں، میں مسلم سنا رہا ہوں، میں ابو داؤد سنا رہا ہوں، نسائی، ترمذی، حاکم، قسطلانی، اسقلانی، سیوطی، بیہقی، طبرانی، قاضی عیاض، ابن حجر، مکی، ابو حنیفہ، شافعی، مالک، احمد بن حنبل. اوہ میں سنیت پڑھ کے سناتا ہوں، کہتے ہیں میں شیعت کو پروموٹ کرتا ہوں. اس کا مطلب ہے اگر میں شیعت کو پروموٹ کرتا ہوں تو یہ سارے شیعہ ہی تھے پھر. اگر اہل بیت کی محبت، افضلیت، مودت بیان کرنے سے کوئی شیعہ ہو جاتا ہے تو پھر مجھے کوئی ایک امام سنی دکھا دو، اور کوئی امام بنا اس گھر سے، کوئی فقیر بنا اس گھر سے، کوئی صوفی بنا اس گھر سے، کوئی ولی بنا اس گھر سے، کوئی غوث بنا اس گھر سے، کوئی کتب بنا اس گھر سے، کوئی ابدال بنا اس گھر سے، کوئی محدث بنا اس گھر سے، کوئی مفسر بنا اس گھر سے، کوئی مجدد بنا اس گھر سے. صداقت ملی اس گھر سے، امانت ملی اس گھر سے، دیانت ملی اس گھر سے، طاقت ملی اس گھر سے، قوت ملی اس گھر سے، شرافت ملی اس گھر سے، عدالت ملی اس گھر سے، فصاحت ملی اس گھر سے، بلاغت ملی اس گھر سے، نفاست ملی اس گھر سے، طہارت ملی اس گھر سے، ہدایت ملی اس گھر سے، ولایت ملی اس گھر سے، عبادت ملی اس گھر سے، کرامت ملی اس گھر سے، خلافت ملی اس گھر سے، امامت ملی اس گھر سے، رسالت ملی اس گھر سے، نبوت ملی اس گھر سے، فضل ملا اس گھر سے، کرم ملا اس گھر سے، حکم ملا اس گھر سے، امر ملا اس گھر سے، تعظیم ملی اس گھر سے، توقیر ملی اس گھر سے، علم ملا اس گھر سے، حلم ملا اس گھر سے، یکتا ملی اس گھر سے، شعور ملا اس گھر سے، دستور ملے اس گھر سے، قانون ملے اس گھر سے، فنون ملے اس گھر سے، اخلاق ملے اس گھر سے، کردار ملے اس گھر سے، گفتار ملی اس گھر سے، نماز ملی اس گھر سے، روزہ ملا اس گھر سے، حج ملے اس گھر سے، عمرے ملے اس گھر سے، دین ملا اس گھر سے، اسلام ملا اس گھر سے، قرآن ملا اس گھر سے، اذان ملی اس گھر سے. اللہ کی عزت کی قسم وہ خدا بھی ملا تو پاک زہرا کے گھر سے. وہ سارا کچھ تو اس گھر سے ملا ہے. اس گھر سے منہ موڑ کے بچتا کیا ہے؟ میں جامع ترمذی دے رہا ہوں، فیصلہ آپ پہ چھوڑ رہا ہوں، جامع ترمذی دے رہا ہوں. ام المومنین حضرت ام سلمہ روایت کرتی ہیں، اہل ایمان کی امی جان. پتہ نہیں مولوی صاحب نے اے ماں کیوں نظر نہیں آتی، یہ بھی بتا دیتا ہوں کیوں نظر نہیں آتی. یہ اس لیے نظر نہیں آتی، یہ وہ ماں ہے جن کو پاک سیدہ خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا کے بعد ماں کہہ کے بلاتی تھی. یہ وہ ماں ہے جو پاک بی بی کی مصیبت میں، بیماری میں ان کی خدمت کرتی رہی. اوے ماں ہونے کا حق ادا کر دیا. یہ وہ ہماری ماں ہے جن کو آقا علیہ السلام نے وہ مٹی دی تھی کربلا مولا کی جو جبریل امین لے کے آئے تھے. یہ وہ ہماری ماں ہے جو جب مولا حسین بادشاہ سرکار فاطمہ صغرا کو مدینہ چھوڑ کے گئے تھے تو یہ ان کی خدمت کرتی رہی. یہ وہ ہماری ماں ہے. کتنی اہل سنت کی کتابیں دکھاؤں جو ہر نماز میں اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت بھیجا کرتی تھی. ام المومنین حضرت ام سلمہ روایت کرتی ہے، اور جامع ترمذی دے رہا ہوں 4. وہ سنیت بتا رہا ہوں. شام سے ایک بندہ آیا مسئلہ پوچھنے کے لیے، وہ کرٹن کے پیچھے سوالات کا جواب دیتی تھی. وہ پیچھے سے جب مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا تو میں کوئی شرح بھی نہیں کر رہا ہے کہ جملہ آپ کو سنانے لگا ہوں. اماں اسے کہتی ہے تم رسول اللہ کو گالیاں دیتے ہو. وہ کانوں کا ہاتھ لگاتا ہے، قل تو معاذ اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے، رسول اللہ کو کیسے گالیاں دے سکتے ہیں. اس نے کہا سنو اماں کا جواب سنو. آپ فرماتی ہیں انی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول من سب علیٰ فقد سبانی. اوئے ہوئے اوئے ٹکوالو، فیصلہ کر کے جانا. اماں روایت کرتی ہے میں نے خود تاجدار کائنات کو فرماتے ہوئے اپنے کانوں سے سنا تھا جو علی کو گالی دیتا ہے، جو علی کو برا بلا کہتا ہے، جو علی کو سب شتم کرتا ہے، وہ میں محمد کو گالی دیتا ہے. حضرت جی اور بتا مجھے اور
کن کی وکالت کر رہا ہے؟ جو ممبروں پہ رسول اللہ کو گالیاں دیتے رہے، جو ممبروں پہ وہ علی کو گالی رسول کا گالی ہے، جو ممبروں پہ میرے مولا کو سب و شتم کرتے رہے، جو 60,000 ایک روایت میں 70,000 ممبروں پہ میرے مولا کو سب و شتم کرتے رہے، بتا وہ نبی کو گالیاں دینے والے رضی اللہ ہوتے ہیں کہ لعنت اللہ ہوتے ہیں؟ دو طبقات ہمارے سامنے ہیں، ایک حق والوں کا، دوسرا باطل والوں کا۔ اب تیری مرضی کہ تو حق کی اتباع کرتا ہے یا باطل کے پیچھے جاتا ہے۔ حق کی اتباع کرے گا تو قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہتا، تو صاحب ایمان بن جائے گا۔ باطل کی اتباع کرے گا تو میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے کافر ہو جائے گا۔ اور حق کی اتباع، اللہ نے حق بیان کر دیے، کہا میں حق ہوں، میرا رسول حق ہے، میرا قرآن حق ہے، میرا دین حق ہے، علی حق ہے، پاک زہرا حق ہے، حسن حق ہے، حسین حق ہے، یہ سارے کے سارے حق ہیں۔ جو ان کا کہا مانے گا، جو ان کی اتباع کرے گا، جو ان کے سامنے سر جھکائے گا، جو ان کی محبت، ان کی مودت، ان کی تعظیم، ان کی توقیر اپنے دلوں میں بھر کے جائے گا، اسے قبر میں بھی پریشانی کوئی نہیں، حشر میں بھی پریشانی کوئی نہیں، میدان میں بھی پریشانی کوئی نہیں، صراط میں بھی پریشانی کوئی نہیں، کیونکہ یہ جنت کے مالک ہیں، یہ کائنات کے وارث ہیں۔ وہ جنت ان کی ہے، خدا ان کا ہے، رسالت ان کی ہے، اللہ کا عرش ان کا ہے، یہ کائنات ان کی ہے۔ ان کی محبت، ان کی مودت دلوں میں بھر لو۔ ایسے بدبخت بھی تھے کہ میرے آقا جاتے وقت اعلان کر کے گئے تھے، دنیا کو بتا کے گئے تھے یہ حق ہیں، یہ مجھ سے ہیں، میں ان سے ہوں۔ کسی کو کہا یہ میری جان ہے، کسی کو کہا یہ مجھ سے ہے، یہ میرا خون ہے، یہ میرا گوشت ہے، یہ میری روح ہے، یہ میرا نفس ہے۔ دنیا کو پیغام دے کے گئے تھے، دنیا کو میسج دے کے گئے تھے۔ کیا صلہ دیا ہے امت نے، کیا اجر رسالت دیا ہے امت نے۔ ادھر حضور کے جانے کی دیر تھی، جن سے محبت کی تعلیم دے کے گئے، جن کی مودت کی تعلیم دے کے گئے، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی کی صدائیں دے کے گئے۔ لوگوں میں جا رہا ہوں، میری اہل بیت کا خیال رکھنا، میری زہرا کا خیال رکھنا، میرے حسن و حسین کا خیال رکھنا۔ خیرکم خیرکم لأہلی من بعدی، لوگوں میں سے سب سے بہترین میرا امتی وہ ہوگا جو میرے جانے کے بعد میری اہل بیت کا خیال رکھے گا۔ کسی نے میری اہل بیت میں کوئی نیکی کی ہوگی، کوئی احسان کیا ہوگا، میری اہل بیت اگر اس نیکی کا بدلہ نہ دے سکی تو قیامت کے روز میں محمد دوں گا۔ اور جن کی دہلیز پہ آنا تھا، جن کی چوکھٹ پہ آنا تھا، جن کے سامنے سر کو جھکانا تھا، لوگ تیر کمان لے کے ان کے سامنے آ گئے۔ میں بڑا مجبور ہوں، چند لائنیں آپ کو سناتا ہوں، اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جو میں پڑھتا ہوں یا جو میں نے پڑھا ہے، جو میں نے سیکھا ہے، جو میں نے دیکھا ہے، میں آپ کو سنا نہیں سکتا، میں آپ تک پہنچا نہیں سکتا۔ ایک جملہ کہتا ہوں، جس کا جتنا بس چلا ہے اس نے اہل بیت پہ ظلم کیا ہے۔ سمجھ لو جس نے نہیں کیا اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا۔ اس لیے امام سجاد فرمایا کرتے تھے، قرآن میں ہماری مودت کی آیت آ گئی، ہم سے محبت کی آیت آ گئی، اس کے باوجود بھی ہم پہ اتنا ظلم، اتنا ستم۔ اگر ہماری مودت کی آیت نہ آئی ہوتی تو ہو سکتا ہے اتنا ظلم ہم پہ نہ ہوتا۔ لوگ لڑائیاں کرتے ہیں مردوں سے، یہ اہل بیت کے دشمن اتنے لعنتی تھے، انہوں نے میرے مصطفیٰ کے گھر کی وہ بیٹیاں جن کے ناموس کے لیے چاند چھپ جائے، جن کے ناموس کے لیے سورج بادلوں میں چھپ جائے، ملک الموت دروازے پہ کھڑا رہے، جبریل امین بغیر اجازت کے اندر جانے کی جرات نہ کرے، جن کو مدینہ کی گلیوں کی خبر نہیں تھی، مدینہ کے بازار کا پتہ نہیں تھا، جو تاجدار کائنات کی بیٹیاں، جو پاک سیدہ کی بیٹیاں، جن کو پہلے ہر چیز کا پتہ چل چکا تھا۔ میں ہاتھ جوڑ کے چند لائنیں دے رہا ہوں۔ شہزادہ علی اکبر اور غازی عباس جنگی مشقیں کر رہے ہیں آپس میں،
شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کے استاد ہیں مولا غازی عباس علیہ السلام، ان کو جنگی حربیں سکھا رہے ہیں۔ شہزادہ علی اکبر کو جنگی مشقیں ہو رہی ہیں، ایکسرسائز ہو رہی ہے، جنگی داؤ پیش سکھائے جا رہے ہیں۔ تو لڑائی کے دوران، تربیت کے دوران جنگی حربیں سکھاتے ہوئے غازی عباس نے اپنے نیزے کا منہ حضرت شہزادہ علی اکبر کی طرف کر دیا۔ ادھر خیمے میں ثانی زہرا تاجدار کائنات کی پاک بیٹی، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے غم حسین کے سوا، میری ماں بہنوں بیٹیوں باجیوں، اللہ آپ کو سیدہ کائنات کی باندیاں بنا دے، آپ کو ثانی زہرا سیدہ زینب کی نوکرانیوں میں تمہارا نام لکھا جائے۔ آپ خیمے کی اوٹ سے یہ منظر دیکھ رہی ہے، جب مولا عباس نے نیزے کا منہ شہزادہ علی اکبر کی طرف کیا تو سیدہ زینب بے ہوش ہو گئی۔ حضرت ام کلثوم آواز دیتی ہے، غازی عباس نیزے کا منہ علی اکبر سے پھیر لے۔ علی اکبر کی پھپھو بے ہوش ہو گئی ہے۔ اور حضور کی آل کے نوکروں، دیوانوں، پروانوں، مستانوں، اے سیدہ، آپ تو مشق کے دوران، آپ تو پریکٹس کے دوران شہزادہ علی اکبر کی طرف نیزہ کرنے نہیں دیتی تھی۔ اس وقت آپ کی اذیت کا کیا عالم ہوگا جب مولا حسین بادشاہ سرکار نے شہزادہ علی اکبر کے سینہ سے وہ برشی کھینچی تھی، وہ نیزہ کھینچا تھا۔ امام ابن اسحاق روایت کرتے ہیں، صفحہ نمبر 53 میں کوئی قصہ نہیں، جب مولا حسین بادشاہ سرکار 56.5 برس عمر مبارک تھی آپ کی، سار اور داڑھی مبارک کا ایک بال بھی سفید نہ تھا، جب شہزادہ علی اکبر کا پاک لاشا اٹھا کے لا رہے تھے تو سر اور داڑھی کا ایک بال بھی سیاہ نہ تھا، سارے سفید ہو چکے تھے۔ حضرت سکینہ آپ فرماتی ہیں بابا جان بوڑھے ہو گئے۔ لوگوں، جب جوان بیٹے کا پاک لاشا اٹھایا جائے تو انسان بوڑھا ہو ہی جاتا ہے۔ جب پاک لاشا اپنی گود میں رکھا ہوا ہے، امام ابن اسحاق روایت کرتے ہیں، جب نیزے کا پھل کھینچا تو شہزادہ علی اکبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے مولا حسین بادشاہ سرکار فرماتے ہیں بیٹا کیوں رو رہا ہے؟ آپ عرض کرتے ہیں بابا جان درد کی وجہ سے تو آنسو نہیں آئے، شہادت کی وجہ سے تو آنسو نہیں آئے، رو اس لیے رہا ہوں سغرا سے وعدہ کر کے آیا تھا میں تجھے لینے آؤں گا، اپنی بیٹیوں کو سینے سے لگانے والا، اپنی بیٹیوں کو رانی کہنے والوں، اپنی بیٹیوں کی فرمائشیں پوری کرنے والا، بڑے بازار میں آپ کی بیٹی کا نام آ جائے تو مرنے مارنے پہ اتر آنے والا، آپ عرض کرتے ہیں بابا جان سغرا سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ میں تجھے لینے آؤں گا، وہ میرا انتظار کرتی ہوگی، وہ راستے میں بیٹھ کر نظریں راستے پہ گاڑ کر میرا انتظار کرتی ہوگی۔ بابا جان مجھے یہ غم ہے۔ مولا حسین بادشاہ سرکار فرماتے ہیں بیٹا علی اکبر تیرا باپ تیری یہ خواہش بھی پوری کر دیتا ہے۔ امام ابن اسحاق روایت کرتے ہیں میرے امام نے اپنی یہ 3 انگلیاں اٹھائی اور شہزادہ علی اکبر سے فرمایا بیٹا میری انگلیوں کی طرف دیکھو۔ جب شہزادہ علی اکبر نے امام حسین کی پاک انگلیوں کی طرف دیکھا تو مدینہ کے بازاروں میں سیدہ سغرا روتی نظر آئی، کہتی ہے بھائی علی اکبر تو کب آئے گا؟ میں تیرے انتظار میں بیٹھی ہوں، میں علی اصغر کو گود میں لینا چاہتی ہوں، میں علی اصغر سے لاڈ کرنا چاہتی ہوں، میں نے بھائی علی اصغر کے کپڑے بنائے ہوئے ہیں۔ جب سیدہ سغرا کو شہزادہ علی اکبر نے مدینہ کے بازار میں روتا ہوا دیکھا